الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رأى من آیات رب الکبریٰ، یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لی۔ افرأیتم اللات والعزیٰ، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا؟ منات الثالثۃ الاخریٰ، اور منات تیسرے پچھلے کو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 27واں سورۃ النجم کی آیات مبارک 18، 19 اور 20 کی تلاوت کی گئی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا اور اس میں معراج کا واقعہ بیان ہوا تھا۔ جب آپ معراج اور اللہ نے آپ کو بلایا تو آپ سدرۃ المنتہا تک گئے۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ وہ بیری کا درخت ہے جس پر سونے کے بنے ہوئے پروانے چکر لگاتے ہیں، اس کے ساتھ جنت الماوا ہے، بیری کا درخت ہے، اور وہاں اللہ کی ہر وقت تجلیات ہوتی ہیں، فرشتے اس کے آگے نہیں جا سکتے۔ تو یہ ابھی اسی کا ساتھ ذکر آ رہا ہے، لقد رأى من آیات رب الکبریٰ، کہ یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لی۔ یعنی یہ نشانی کیا تھی؟ سدرۃ المنتہا کا دیکھنا۔ یعنی جب جن میں یہ جبرائیل علیہ السلام، ایک تو جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں دیکھنا، دوسرا سدرۃ المنتہا کا دیکھنا۔ یہ بڑا بیری کا درخت ہے جس نے سب چیز کو اپنے سائے میں لیا ہوا ہے، اور اس پر ہر وقت اللہ کا تجلی نازل ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ جنت الماوا ہے، اور پھر دیگر مظاہر قدرت کا مشاہدہ کیا، جس کی تفصیلات معراج کے بارے میں حدیث مبارکہ میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ یہاں یہی ہے کہ آپ نے بڑے بڑے مشاہدات کیے، جن میں جو دو بڑے مشاہدات میں سے دو بڑے یہ تھے کہ جبرائیل علیہ السلام کو ایک بار آپ نے زمین پر اصلی حالت میں دیکھا کہ اس کے 600 پار تھے، جس نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا۔ سدرۃ المنتہا وہ بیری کا درخت ہے جس پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اور اس کے قریب جنت الماوا ہے۔ اور اس طرح آپ نے قدرت کی بہت سی نشانیاں دیکھی۔ اب افرأیتم اللات والعزیٰ، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا؟ قریش مکہ جو تھے، انہوں نے حرم پاک میں تقریباً کعبہ کے اندر بھی، کعبہ حرم کے باہر بھی، انہوں نے تقریباً 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور ان میں بڑے بڑے لات، منات اور عزیٰ تھے۔ یہ لات اور عزیٰ اور تیسرا منات، ان میں اس کا ذکر ہے کہ افرأیتم اللات والعزیٰ، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا؟ کہ وہ اس کو معبود سمجھتے تھے نا، اس کی عبادت کرتے تھے۔ اور ومنات الثالثۃ الاخریٰ، اور منات تیسرے یعنی پچھلے کو۔ یہ ان کے 3 مشہور بت تھے۔ تو یہ مشرکین کی توبیخ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی یہ تو شان ہے جو مذکور بھی، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، سب اس کی مخلوقات ہیں، اور اس طرح فرشتے اس کی مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا۔
جنات اس کی مخلوقات ہیں جن کو آگ سے پیدا کیا، انسان اس کی مخلوقات ہیں جن کو مٹی سے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اس طرح جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی بیس، ان کا سب کا مادہ کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام جیسے عظیم فرشتوں کا وہ خالق ہے، محمد الرسول اللہ جیسے اس کے رسول ہیں، ویسے ہی جبریل علیہ السلام بھی اس کے رسول ہیں۔ رسول کا معنی میسج لانے والا، ایک رسول فرشتوں میں سے جو آخری اللہ کا رسول آیا، اس پر بھی وہ رسول آپ سے پہلے بھی وہ انبیاء کے پاس وحی کی صورت میں اللہ کا پیغام لاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لایا، جنہیں اس نے آسمانوں پر بلا کر بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کیا۔ معراج کا ذکر ہے، اور وہی بھی ان پر نازل فرماتا ہے، کیا تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو ان کے اندر بھی اس قسم کی خوبیاں ہیں؟ جیسے اللہ کی مخلوقات ہے، فرشتے ہیں، تجلیات ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، کیا یہ جو تم لات منات اور عزا کی یہ عبادت کرتے ہو، کہ ان کے پاس یہ چیزیں ہیں، یہ خالق ہیں؟ اس ضمن میں انہی 3 عرب کے مشہور بتوں کا بطور مثال اللہ نے ذکر کیا۔ یعنی لات، بعض کے نزدیک یہ لفظ اللہ سے ماخوذ ہے، لات، یعنی کہ بعض کے نزدیک لات لاتا یا لیتو سے ہے، جس کے معنی موڑنے کے ہیں عربی میں۔ لاتا یعنی اس نے موڑا، یا لیتو وہ موڑتا ہے۔ پجاری اپنی گردنیں اس کی طرح موڑتے ہیں، یعنی اس لات بت کی طرف، اور اس کا طواف کرتے تھے، اس لیے یہ نام پڑ گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ لات میں تا مشدد ہے، یعنی لتا یا لتو، اس میں فائل یعنی ستو گھولنے والا، ستو گھول، یعنی ایک نیک آدمی تھا، وہ حاجیوں کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا، یعنی دور جاہلیت میں اللہ کا بندہ تھا، حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا، جس طرح اب آپ نے دیکھا وہاں حاجیوں کی خدمت ہوتی ہے، وہ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ نیک آدمی حاجیوں کی مہمان نوازی کرتا تھا اور ان کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ جب یہ مار گیا تو لوگوں نے اس کی قبر کو عبادت گاہ بنا لی، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 نیک آدمی تھے حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے، جیسا کہ سورہ نوح میں ذکر ہے آئے گا۔ وہ نیک لوگ تھے، جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو انہوں نے ان کی قبر بنائی، تو شیطان نے ان کو کہا یہ تو بڑے نیک لوگ تھے، مقرب تھے، ان کی یاد میں قبر بنا لو۔ قبر سے پھر وہ مزار بن گئے، پھر ان کی تصویریں، اس طرح یہ شرک کی وبا آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو بھیجا، لیکن وہ شرک میں اتنے رچے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اپنے بتوں کو مت چھوڑو، اپنے بتوں کو مت چھوڑو۔ تو اسی طرح انہوں نے بھی اس نیک آدمی کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیا، پھر اس کے مجسمے اور بت بن گئے، جیسا کہ قوم نوح کی قوم نے بنا لیے تھے 5 کے۔ یہ طائف میں یہ جو لات تھا، یہ طائف میں بنو ثقیف کا سب سے بڑا بت تھا۔ طائف آپ نے دیکھا ہے، بنو ثقیف کا یہ بت تھا، تو یہ طائف میں تھا لات۔ عزا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے صفاتی نام عزیز سے ماخوذ ہے، اور یہ عزو کی تانیث ہے، عزو اس کی تانیث ہے، عزا بمعنی عزیزہ۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ غطفان میں ایک درخت تھا اور اس کی عبادت کی جاتی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک شیطانی بھوتنی تھی،
جو بعض درختوں پر زہر ہوتی تھی. بعض کہتے کہ سنگ ابیض تھا سخت، یعنی کہ سفید پتھر جس کو یہ پوجتے تھے. یہ قریش اور بنو کنانہ کا خاص معبود تھا. یہ قریش کا تھا. لات طائف میں بنو ثقیف کا، اور یہ قریش اور بنو کنانہ کا بت تھا عزا. اور منات، یہ منا یا یمنی سے ہے جس کے معنی ہے صبا، بہانے کے ہیں. اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے لوگ کثرت سے اس کے پاس جانور ذبح کرتے تھے اور اس کا خون بہاتے تھے. یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بت تھا. جب آپ مکہ سے مدینہ جائیں تو درمیان میں یہ ایک بت تھا. یہ قدید کے بالمقابل مشلل کی جگہ میں تھا. ایک جگہ تھی مشل. یہ بنو خزاع کا خاص بت تھا. زمانہ جاہلیت میں اوس اور خزرج یہیں سے احرام باندھتے تھے. یعنی کہ گویا یہ بنو کی خزاع کا بھی اور اوس اور خزرج کا بھی بت تھا کہ وہ جب حج پر آتے تھے تو اسی جگہ سے جہاں یہ بت تھا وہاں یہ احرام باندھتے تھے اور اس بت کا طواف بھی کرتے تھے. اس کے علاوہ مختلف اطراف میں اور بھی بہت سے بت اور بت خانے پھیلے ہوئے تھے. جیسا کہ ہندوستان میں دیکھو کتنے مندر بنے ہوئے ہیں، وہاں مورتیاں پڑی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد دیگر مواقع پر ان بتوں اور تمام بتوں کا خاتمہ فرما دیا. بس بت پرستی ختم کر دیا. اب کوئی حرم میں بت نہیں ہوگا، خانہ کعبہ میں نہیں ہوگا، نہ کہیں حجاز میں بت ہوگا. بس اللہ نے اسلام کو کامیابی عطا فرما دی. تمام لوگ موحد بن گئے. جو مخالفت کرنے والے تھے وہ بھی موحد بن گئے، اور جو مر چکے تھے ان کی اولاد موحد بن گئی تھی. چنانچہ وہاں کبے بنے ہوئے تھے، عمارتیں بنی ہوئی تھی، جیسے آج ہم مسلمانوں نے بزرگوں کے کبے اور عمارتیں بنائی ہوئی ہیں. وہاں عرس ہوتا ہے، طواف ہوتا ہے. اللہ رحم کرے. وہ مسمار کرا دی اور ان درختوں کو کٹوا دیا جن کی تعظیم کی جاتی تھی. آج بھی ہم مسلمانوں نے درخت بنا لیے. وہاں کہیں جو ہے نا وہ دھاگا باندھا جاتا ہے، کہیں کیا کیا جاتا ہے، اور وہ تمام آثار اور مظاہر مٹا ڈالے گئے جو بت پرستی کی یادگار تھے. اس کام کے لیے آپ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں جہاں یہ بتیں بھیجا، اور انہوں نے جا کر سب کو ڈا کر سرزمین عرب سے شرک کا نام مٹا دیا. آج بھی دیکھیں حجاز کی سرزمین میں شرک نہیں ہوتا. حجاز کی سرزمین شرک سے پاک ہے. قرون اولا کے بہت بعد ایک مرتبہ بھی شرک کے یہ مظاہر عام ہو گئے تھے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ شیخ محمد بن عبد الوہاب کو توفیق دی، جس کو یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں. یہاں جو ہمارے جو مزاروں والے ہیں نا، میلے والے، عرسوں والے، وہ عبد الوہاب یعنی وہابی کہتے ہیں، اس کو گالیاں دیتے ہیں. اللہ نے اس کو پیدا کیا. اب شرک نہیں ہے وہاں کوئی کبا نہیں نظر آئے گا آپ کو حجاز میں. تو انہوں نے دریا کے حاکم کو اپنے ساتھ ملا کر قوت کے ذریعے سے ان مظاہر شرک کا خاتمہ فرما دیا. اور اس دعوت کی تجدید ایک مرتبہ پھر سلطان عبدالعزیز والی نجد حجاز، موجودہ سعودی عرب کے جو بانی تھے شاہ عبدالعزیز، انہوں نے بھی کی اور تمام پختہ قبروں اور کبوں کو ڈھا کر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا احیا فرمایا. اور جو الحمدللہ اب سعودی عرب میں اسلامی احکام کے مطابق نہ کوئی پختہ قبر ہے نہ کوئی مزار ہے. آپ دیکھیں گے سینکڑوں صحابہ کرام کی قبریں کچی ہیں، کوئی پختہ نہیں ہے، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک. لیکن حجاز کی سرزمین سے باہر نکلے آپ کو
قبے بھی نظر آئیں گے، مزار بھی نظر آئیں گے، جہاں کہیں کوئی صحابی نظر آئے تو وہاں بھی مزار نظر آئے گا، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے تو وہاں بھی نظر آئے گا۔ پاکستان کو دیکھ لو، اپنے علاقوں میں دیکھ کتنے مزار ہیں، لیکن سعودیہ میں، حجاز کی سرزمین میں آپ جہاں بھی جائیں آپ کو مسجدیں تو نظر آئیں گی، لیکن یہ مزار اور قبے نظر نہیں آئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ حجاز میں شیطان شرک سے مایوس ہو گیا ہے، اور یہ آپ کی دعا کا اثر ہے، لیکن پوری دنیا میں شرک ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں شرک سے محفوظ رکھے، بدعات سے بچا کر رکھے، اور ہمیں بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں، جہاں کے بھی اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے اور ان کو کامیابی سے نوازے، اور جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے اور عبرت کا نشانہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو فرقہ بندی کی لعنت سے بچا کر رکھے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والا، اتفاق کے ساتھ رہنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک۔